اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آئے تو رب کائنات اس کتے کا ذکر بھی مٹنے نہیں دیتا. تو جو اللہ کا بندہ کسی ولی اللہ کے قرب میں چلا جائے, کسی اللہ والے کی صحبت میں چلا جائے, تو اللہ اس کا ذکر بلا کیسے مٹا سکتا ہے. دوستان گرامی قدر, اسی بات کی طرف ترجمانی عارف گڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے اسی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے انداز میں کیا خوب منظر کشی کی. آپ فرماتے ہیں کہ رادے رادے اے اللہ کے ولی فرماتے, عارف کھڑی فرماتے, اس وقت تک کسی کو راہ ہدایت نہیں مل سکتا, اس وقت تک کسی کو صراط مستقیم نہیں مل سکتا جب تک کوئی اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا کامل بندہ, وہ بندہ جو اللہ کا نیک ہے, وہ بندہ جو عارف باللہ ہے, ارے جس کی دل کی دنیا روشن ہو چکی ہے, جب تک کسی ایسے اللہ کے نیک بندے کی نگاہ نہیں ہوتی, اس وقت تک انسان کی آنکھوں سے پردے نہیں ہٹا کرتے ہیں. بات میں کر رہا ہوں حضرت خواجہ اجمیری, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں سب سے پہلے جب حاضر ہوئے, آپ کے مرشد کامل نے, یہ تو ایک الگ بات ہے, تاریخ کی بات ہے, آپ اٹھا کر کے دیکھیں حضرت خواجہ اجمیری کے حالات زندگی, آپ کو یہ بات پتہ چلے گی. آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کر کے پہلے رسول اللہ کے روزے پر گئے, پھر کعبۃ اللہ کے حرم میں گئے, وہاں پر جا کر رب کی بارگاہ میں آپ کی قبولیت کے لیے اور آپ کی منزلوں کے طے کرنے کے لیے, آپ کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کے لیے دعا کی. اے کائنات کے والی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یہ میرا مقبول ہے, اس کو میں نے چن لیا ہے. اے اللہ کے نبی, اس کو میں نے چن لیا ہے, اب آپ بھی اس کو پسند کر لیں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بازو پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. قربان جاؤ, آپ کی قسمت پر آپ کے رتبے کے کیا کہنے, لیکن جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں, آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا, اور آپ یہ بات سن کر خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کامل مرشد کا کام کیا ہوتا ہے, پیر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے اپنے مرید صادق خواجہ اجمیری کو بلایا, قریب بلا کر کے فرمانے لگے, وضو کامل کر کے آؤ. ہلیا نہیں پڑا, وضو کر کے آؤ. آپ وضو کر کے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی رات کو آپ نے فرمایا جاؤ اب 2 نفل پڑھ کے آؤ.
دو نفل آپ پڑھ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے پھر فرمایا فلاں جگہ پہ بیٹھ جاؤ, یہاں پر بیٹھ کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دو. کتنی مرتبہ؟ سب سے پہلے فرمایا کامل وضو کریں, 5 وقت کی نماز کی علاوہ کی بات ہے, ٹھیک ہے. اوور ٹائم آپ کے پیر کامل آپ سے لگوا رہے رات کے وقت. فرمایا 2 رکعت نفل ادا کرو. آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے. پھر فرمایا اس جگہ پہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کی. جب یہ تلاوت کر کے وظیفہ مکمل ہوا, اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے حضور میں نے 1000 مرتبہ یہ وظیفہ مکمل کر لیا ہے. آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ. جب آپ ان کے قریب گئے فرمایا اب ذرا اپنی نگاہ اٹھاؤ, اپنی نگاہ اٹھاؤ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پاک نے یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ہے, 6 رجب المرجب کو حضرت خواجہ اجمیری پاک آپ کا وصال با کمال ہے. اسی مہینے کی مناسبت سے آج کا یہ خوبصورت مضمون میں آپ اب آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر پیش کر رہا ہوں. حضرت خواجہ اجمیری پاک آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں. انہوں نے فرمایا اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاؤ. حضرت خواجہ اجمیری نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. فرمانے لگے جب میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا, پیر فرمانے لگے, خواجہ عثمان آرونی فرمانے لگے اے معین الدین اجمیری یہ تو بتا تجھے کیا نظر آیا. عرض کرنے لگے حضور میری نظر سیدھی عرش معلا تک جا پہنچی ہے. کہاں پہنچی ہے؟ عرش معلا پر میری نگاہ ڈائریکٹ جا کر کے پہنچی ہے. پھر خواجہ صاحب نے فرمایا, آپ کے پیر کامل نے فرمایا اب ذرا نیچے کی طرف نگاہ اٹھا, نیچے کی طرف نگاہ کر کے دیکھ. حضرت خواجہ اجمیری نے اپنی نگاہ کو ڈاؤن کیا, نیچے کی طرف جب نگاہ ماری آپ نے پوچھا اب بتا تجھے کیا نظر آیا. عرض کرنے لگے حضور میری نظر تحت الثری یعنی کہ 7 زمینوں کے نیچے جا پہنچی ہے. علی صرف ایک رات کی محنت, لیکن یہ تواڈی تے میری عبادت نہیں, تواڈے تے میرے سجدے نہیں, یہ تواڈے تے میرے جیسے نفل نہیں, یہ مرشد کریم دی نگاہ دے وچ رہ کے. اب اگر میں بات کروں نگاہوں کی تو موضوع طویل ہو جائے گا, موضوع پھیل جائے گا, لیکن میں اپنی بات کی طرف چلتا ہوں. پہلی رات آپ نے وظیفہ کیا, عرش کی جانب جب نگاہ اٹھائی عرش معلا نظر آیا. زمین کی طرف جب اپنی نگاہ ماری تخت الثری نظر آیا. آپ کے مرشد کامل نے فرمایا اگلی رات پھر یہی کام کرو. اگلی رات پھر آپ نے فرمایا دوبارہ یہی عمل کرو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پاک نے دوبارہ یہی عمل کیا. اگلی رات کو پھر دوبارہ یہی معمول, یہی وظیفہ. آپ جب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپ نے فرمایا دوبارہ نگاہ اٹھاؤ. اب جب دوسرے دن آپ نے اپنی نگاہ اٹھائی, آپ کے مرشد نے پوچھا اب بتا معین آپ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے. عرض کرنے لگے حضور اب میری نگاہ عرش معلا سے بھی اوپر حجاب عظمت تک جا پہنچی ہے. حجاب عظمت تک جا پہنچی ہے. سبحان اللہ. اسی پاوے نہ آنکھوں میں اس گلتے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں. پھر مجھے یہ کہنے دیجئے نگاہ ولی میں یہ تاثیر
देखी निगाह वली में, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की, बोलो बोलो, बदलती हजारों की। तो अल्लाह अकबर। दूसरी रात को हजरत ख्वाजा अजमेरी ने यही अमल किया। आपने फरमाया कि हिजाब अजमत तक मेरी नजर जा रही है। हजरत ख्वाजा साहब ने फिर फरमाया अगली रात को फिर यही अमल करके आओ। अगली रात को फिर दोबारा यही मामूल करके यही वजीफा पढ़कर आप अपने मुर्शिद की बारगाह में जब हाजिर होते हैं, आपके मुर्शिद ने अब करीब किया, अर्ज करने लगे हुजूर मैंने वजीफा मुकम्मल कर लिया। अब आपने फरमाया करीब आओ। जब करीब किया इस तरीके से आपने अपनी दोनों उंगलियों को उठाया, दोनों उंगलियों को उठाया और बारह लगे इनके दरमियान देखो। हज़रत ख्वाजा अजमेरी ने जब उन दो उंगलियों के दरमियान निगाह मारी तो आपके मुर्शिद ने पूछा मोइनुद्दीन अब क्या नजर आ रहा है? सुभान अल्लाह। अब क्या तुझे नजर आ रहा है? कदमों पे गिरते हैं, हाथ बांध कर कदमों पे हाथ रख के अर्ज करते हैं सोना हुण जड़ी शै अर्शा ते वेखी ते फरशा ते वेखी वो सारी कायनात तुहाडियां दो उंगलियां दे दरमियान नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर। इसी बात की तर्जमानी मेरे रूमी कश्मीर आरिफ गढ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने भी फरमाई। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि खस खस जिन्ना ओ यारो कदर ये होता है पीरे कामिल। और पीरे कामिल की ये जिम्मेदारी होती है कि जो उनको आके कुत्ते ते रिछा दियां भेड़ियां आन के वेख दरबारों के ऊपर बुलाकर कुत्ते और रीछ और बैलों की लड़ाई करवा के कभी मुर्गों को आपस में लड़ा के पीरे कामिल आपको कहे कि मैं पीरे कामिल हूं और ये तमाम काम तुम्हें करने पड़ेंगे, तो हम ऐसे पीर को पीर नहीं कहते बल्कि सब तो बड़ी पीड़ कहते हैं। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। तुसी ढिले पै गए हो, लगता है कोई तारा रलदियां पईयां ने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे पीर नहीं, हम मानते हैं तो जिंदा वली को मानते हैं, मेरे अली को मानते हैं, हिंदू वली को मानते हैं। हमारा ऐसे दो नंबर पीरों से दूर का वास्ता भी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और साड़ी कल खाली भी कोई नहीं। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। साड़ी कल खाली। ये जो आपको अल्लाह करीम इबादत का शौक अता फरमा रहा है, अपना कमाल मत समझो कि हमारा बड़ा कमाल है मैं नमाजी बन गया हूं, मैं तहज्जुद गुजार बन गया हूं, कुरान का कारी बन गया हूं, जाकिर बन गया हूं, दरूद और सलाम पढ़ने वाला आशिक बन गया हूं। इसके अंदर आपका कोई कमाल नहीं, ये तो सारे का सारा कमाल है मेरे अली का, इमाम बरी का कमाल है, क्योंकि उनके पड़ोस में जो रहते हैं। क्योंकि रूमिया कश्मीर ने इस मकाम पर भी तर्जमानी की। आप फरमाते हैं कि झेड़ियां गुडियां ओ यारो आपे उडिया
تھوڑی چپ تو بھی صدقے جاواں. زندہ بندہ بولے زندہ. رومی کشمیر کا خوبصورت فرمان سنیں. کتنا خوبصورت آپ نے نتیجہ اور ریزلٹ پیش کیا. فرماتے ہیں کہ جھیڑیاں گڈیاں آپ کو بندہ جتنیاں مرضی محنتاں مشقتاں کر لے لیکن جدوتی کر پیر کامل دی نگاہ تھلے نہ آوے. جدوتی کرے ہاتھ کسی اللہ دے کامل ولی دے ہاتھ وچ نہ دے وے. ادوتی کر کنارہ لبنا نہیں منزل ملنے نہیں. اسی گل دی طرف ترجمانی میرے پیر کامل رومی کشمیر نے فرمایا جھیڑیاں گڈیاں او یارو آپے اڈیاں او کدی نہ چڑھنے اونچایاں. واہ واہ گڈیاں او اڈیاں جڑیاں پیرایا جنہیں پیر کامل چلائے جنہیں اپنے ماں باپ کی دعا پار چڑھاتی ہے انہیں پھر طوفانوں کا خطرہ نہیں ہوتا. انہیں بارشوں کا خطرہ نہیں ہوا کرتا. ان کو راستے کے سناٹے کا خطرہ نہیں ہوتا. ارے جنگل کے ویرانے کا خطرہ نہیں ہوتا. جن کی پیٹھ کے پیچھے ان کی ماں باپ کی یا ان کے پیر کی دعائیں شامل ہوا کرتی ہیں. ذرا ماں باپ کا خدمت گزارے اونچا بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. مولانا روم مصنوی شریف کے اندر فرماتے ہیں. اچھا یہ بھی ذہن کے اندر سوال آ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر کی نگاہ انسان کو پار چڑھا دے. پیر کی نگاہ میں کیا رکھا؟ تو آئیں مصنوی شریف سے میں اس کی دلیل پیش کروں اپنی بات کی صداقت کے طور پر. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ صدیق پاک دی صدیقہ بیٹی سارے زمانے دے مومنہ دی ماں. کہنا دی مومنہ دی ماں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ام المومنین سیدہ چونکہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی. جو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو ام المومنین نے ایسے آپ کے کپڑوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. کپڑوں پہ چیک کر رہی ہیں. کبھی آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں کبھی آپ کے کندھے پہ ہاتھ پھیرتی ہیں کپڑے چیک کرتی ہیں. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خیر تو ہے کیا دیکھ رہی ہو؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں سونا جب آپ سامنے سے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ آپ کے اوپر برسات ہو رہی تھی. اور یہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جہاں سے آپ گزر رہے تھے آپ کے اوپر بارش برس رہی تھی. آپ کے اڑوس پڑوس ارد گرد یعنی کہ ہر طرف خشکی تھی. جدھر سے آپ گزر رہے تھے وہاں پر برسات ہو رہی تھی. اب میں یہ چیک کر رہی ہوں اور حیران ہوں کہ آپ جب گھر میں داخل ہوئے آپ کے کپڑے تو بالکل خشک ہیں لیکن میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ بارش برس رہی ہے. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ پانی بارش والا کدھر گیا. باہر سے جب آ رہے تھے تو آپ کے اوپر بارش ہو رہی تھی. گھر پہنچے تو آپ کا جسم آپ کی کپڑے بالکل خشک ہیں. یہ میں حیران ہوں اور دیکھ رہی ہوں چیک کر رہی ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے توجہ کرنا میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. مولانا روم مصنوی شریف کے اندر آپ نے لکھا فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سیدہ عائشہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ جب میں سامنے سے آ رہا تھا توجہ کرنا جب میں سامنے سے آ رہا تھا اس وقت تیرے سر پہ جو چادر تھی وہ محمد کی تھی. لگتا ہے کل کسی بچا گئے اور ضائع کر بیٹھے. جب میں سامنے سے آ رہا تھا اے سیدہ عائشہ اس وقت تو نے اپنے سر پہ جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ چادر مجھ محمد کی تھی. اب
جب تو نے میری چادر اپنے سر پہ رکھی تو یہ کوئی عام چادر تو نہیں ہے نا، یہ وہی چادر ہے جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب جب تو نے دیکھا یہ چادر جب تیرے سر پہ آئی تو رب کائنات نے تیری آنکھوں کے سامنے پردے ہٹا دیے، اللہ نے تیری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ اب میرے اوپر، میں چونکہ اللہ کا نبی اور رسول اور اس کا حبیب ہوں، اب میرے اوپر ہر وقت جو رب کائنات کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، جو رحمت کی رم جم ہوتی ہے، جو رحمت کی بارش برستی ہے، اے عائشہ جب تو نے یہ چادر نبوت اپنے سر پہ اوڑھی ہے تو تیرے سامنے سارے حجابات اٹھا دیے گئے تھے اور تو نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا ہے۔ اب یہاں پہ رک کر میں اپنے کریم آقا کے کریم غلاموں کی خدمت میں ایک جملہ محبت پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ آپ کے دل میں اتر جائے اور دل پہ نقش ہو جائے۔ ایمان سے بتائے جو جس کے سر پہ مصطفیٰ جان رحمت کی چادر آ جائے اللہ اس کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیتے ہیں اور وہ مومنہ، وہ مائیں، وہ ازواج پاک مصطفیٰ جو رہتی ہی چادر مصطفیٰ میں ہوں، جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی چادر میں حضور کے کمبل میں گزاری ہو، ان کی عظمت کی کیا کہنے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اعزاز بھی رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی تمام نسبتوں کا حیا کرتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، حضرت خواجہ اجمیری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کے مرید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا، نگاہ کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، جو اس کے مقبول بندے ہیں ان کی نگاہ اور انداز سے دیکھتی ہے، جو مردود ہیں ان کی نگاہ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صرف نگاہوں کا کمال نہیں بلکہ انسان کی نظر، انسان کی سماعت، انسان کی قوت، یعنی کہ سونگنے کی جو قوت ہے، اس کے ذریعے بھی اللہ والوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، بریلی کے امام، سنیوں کے امام، عاشقوں کے بادشاہ، عاشقوں کے سلطان، حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی، ایک محلے کے لوگ آپ کے پاس آئے کہ حضور آپ تقریر کے لیے ہمارے محلے میں تشریف لائے۔ انہوں نے کیا کیا، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، ان کے پروٹوکول کے طور پر وہ پرانا دور ہوتا تھا، یہاں پہ جو بزرگ میرے بیٹھے ہیں یہ اس بات کی تائید کریں گے، تو اس وقت اس دور کے اندر علماء کرام کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں بھی جو خاندانی اصلی اور نسلی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے علماء کی قدر کرتے ہیں اور عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جو اپنے بزرگ ہوتے ہیں۔ آج حضرت کی بارگاہ میں وہ لوگ آئے، کہنے لگے حضور آپ نے ہمارے محلے میں تقریر کرنی ہے لیکن پیدل چل کے نہیں آنا، پالکی پہ سوار ہو، اس پالکی کو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے، کندھوں پہ سوار کروا کے آپ کو اپنے محلے تک لے کر کے جائیں گے۔ اب اس بات کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، سید اعلیٰ حضرت پالکی پہ بیٹھے، سفر شروع ہو گیا، چند قدم گزرے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا پالکی روکو۔ جب پالکی رکوائی آپ نیچے اترے، آپ فرمانے لگے اس پوری جماعت کے اندر جن جن لوگوں نے مجھے پالکی کے اوپر اٹھا رکھا تھا سچ سچ بتاؤ ان میں سے آل رسول کون ہے، ان میں سے سید زادہ کون ہے۔ اب امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نے اس بات کی تحقیق کی تو ایک بندہ جس نے اس پالکی کو کندھا دیا ہوا تھا وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا، کانپتے کانپتے سید اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے مجھ سے کوئی بے ادبی اور گستاخی ہو گئی۔ فرمانے لگے بے ادبی اور گستاخی تجھ سے نہیں احمد رضا سے ہو گئی، احمد رضا سے ہو گئی، توہین کر دی میں نے۔ آپ قدموں میں گر گئے، فرمانے لگے
آپ سید تھے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ احمد رضا جتنا بھی بلند سہی، جتنے اعلیٰ رتبے پر فائز سہی، لیکن اتنا بڑا تو نہیں کہ سید زیادہ اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے، اتنا بڑا تو نہیں ہوا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اب میری یہ خواہش ہے جتنے قدم آپ نے پالکی کے اوپر اٹھا کر اپنے کندھوں پہ مجھے اٹھایا ہے، اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے، میں آپ کو اٹھا کر کے چلوں گا۔ تو آپ نے یہ کیسے محسوس کیا؟ حضرت احمد رضا بریلوی نے سونگا، کیا کیا؟ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی خوشبو آ گئی، خون رسول کو سونگنے سے آپ کو پتا چل گیا کہ اس جماعت کے اندر کوئی سید زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ، یہ 2-3 مثالیں میں اپنی بات کے لیے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کی نظر کیسے کام کرتی ہے، اللہ ان کے سامنے سے پردے کیسے اٹھا دیتا ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی آپ قرن میں رہنے والے تھے، یمن کے علاقے میں ایک قرن علاقہ تھا، وہاں کے رہائشی تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 اصحاب کو، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، اپنا جبہ دے کر کے بھیجا، فرمایا یہ جبہ لے کر کے جاؤ اور یمن کے اندر اویس نامی ایک بندہ ہوگا، اس کو جا کر کے میری طرف سے سلام بھی پیش کرنا، یہ جبہ بھی اس کو دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا مغفرت کر دے، میری امت کے حق میں دعا کر دے۔ اب پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے بھیجنا رسول اللہ کی سنت ہے، دعا کی تلقین کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، اور دعا جا کر کے کروانا یہ اصحاب رسول کی سنت ہے۔ اب جب یہ دونوں صحابی حضرت اویس قرنی کے پڑوس میں پہنچے نا، حضرت اویس قرنی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے